هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم هو معمور. صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الانصات للعلماء، باب ہے علماء کی بات کے لیے خاموش ہونا۔ حدثنا حجاج قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی علی بن مدرک عن ابی زرعۃ عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ان سے فرمایا لوگوں کو خاموش کرواؤ۔ فقال، پھر فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد دوبارہ کافر نہ ہو جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ امام بخاری نے باب ذکر کیا ہے کہ علماء کی بات سننے کے لیے لوگوں کو خاموش ہونا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب گفتگو کرنے لگے تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم لوگوں کو خاموش کرواؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے لوگوں کو خاموش کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ علماء جو ہیں یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، ان کے لیے بھی خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سے علماء نے اس بات کا تذکرہ کیا، علم کی پہلی سیڑھی کان لگا کر کے سننا ہے، پھر خاموش ہونا ہے، اور پھر اس بات کو حفظ کرنا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور پھر اسے آگے پھیلانا ہے۔ تو علم کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی عالم گفتگو کرے تو گفتگو کو خاموشی سے سنا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ عالم جو ہے وہ گفتگو میں یا تو اللہ کی بات کرتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے۔ ہماری باتوں سے بہت زیادہ اہمیت اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی ہے، لہٰذا کبھی بھی جب عالم گفتگو کر رہا ہو تو نہ آپس میں گفتگو کرنی چاہیے، نہ شور و غل کرنا چاہیے، نہ اس کی گفتگو سے ہٹ کے کوئی اور مصروفیت بنانی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تو صحابہ کہتے ہیں کأن علی رؤوسہم الطیر، ایسے لگتا تھا کہ صحابہ کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہلکی سی بھی وہ حرکت کریں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے، ایسا سکوت ہوتا اور ایسی خاموشی ہوتی۔ مجھے آج تک ایسی کوئی دلیل نہیں ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہوں اور صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی ہو۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو کچھ لوگوں نے باہر کوئی سامان آیا تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو چھوڑا اور باہر اس سامان کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، تو اللہ رب العالمین نے وہ آیات نازل کی جس میں ترکوک قائما، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی اور کہا کہ تم نے تو نبی کو گفتگو کرتے ہوئے چھوڑ ہی دیا اور وہ کھڑے گفتگو کر رہے تھے اور آپ باہر چلے گئے۔ تو ایک تو گفتگو کو سننا چاہیے
اور دوسرا یہ کہ بڑی خاموشی کے ساتھ اور بڑے انہماک کے ساتھ سننا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو خاموش کروایا اور اس کے بعد کہا کہ میرے بعد دوبارہ کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے سے لڑتے رہو اور ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہو۔ سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے لڑائی کرتے وقت کافر ہو جاتا ہے کیا؟ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ تو کوئی آدمی کسی سے جب لڑتا ہے تو وہ کافر تو نہیں ہوتا، البتہ کافروں والا ایک عمل اس کی زندگی میں ہوتا ہے، اسے اصطلاح میں کفر دون کفر کہتے ہیں، یعنی یہ کفر ہے لیکن اس سے کافر نہیں ہوتا، کیونکہ کافر ہونے کے لیے تو بہت سے ایسے کام ہیں نا جو کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس میں تو کافروں والا ایک کام ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں اور کفر کے زمانے میں تم آپس میں لڑتے رہتے تھے، اسلام کو قبول کرنے کے بعد آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے موقع پر، اس موقع پر بہت ساری باتیں جو ذکر کی، ان میں ایک بات یہ تھی کہ آپ نے میرے بعد لڑنا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ جیسے کفر کی حالت میں آپ لڑتے رہتے تھے اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی آپ ایسے ہی لڑتے رہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر عالم جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو جو ذمہ دار ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ لوگوں کو خاموش کروائے، جیسا کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے پہلے لوگوں کو، صحابہ کرام کو خاموش ہونے کی تلقین کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔